بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام روبینہ ہے اور میں پنجاب کے ایک ضلع ساہیوال سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی بہت خوشحالی سے گزر رہی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے موڑ آنے والے تھے جن سے میں بے خبر تھی۔ بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب میں نے زندگی کا بھیانک چہرہ دیکھا تو مجھ میں جینے کی خواہش تقریباً ختم ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس سے پہلے میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے خاندان کا ساتھ میری زندگی کا روشن ترین باب تھا۔ ہم ایک دوسروں کی خوشیوں میں حصہ لینا جانتے تھے اور مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، والدہ، میں اور ایک چچا رہتے تھے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور چچا تقریباً پچھلے 9 سال سے دبئی میں ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے۔ چچا کو ہم سے ملے 9 سال ہو چکے تھے۔ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے۔ ہم گھنٹوں چچا سے فون پر باتیں کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرتے۔ چچا بھی ہمیں بہت یاد کرتے تھے۔ ہماری خوشحال زندگی میں صرف ایک ہمارے چچا کی کمی تھی۔ چچا کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی تو والدہ ہر وقت ان کے لیے رشتے تلاش کرتی رہتی تھی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی شادی کروائیں گے۔ میری والدہ میرے چچا سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ وہ اپنے جس دیور سے بیٹوں جیسی محبت کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، انہیں کس تکلیف سے دوچار کرنے والے ہیں۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کے دکھ ان دکھوں کے آگے کچھ نہیں جو میری والدہ نے سہے۔ آخرکار ہمارے گھر میں بھی خوشی کا وہ لمحہ آ پہنچا تھا جس کا انتظار ہم نہ جانے کتنے برس سے کر رہے تھے، لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ دراصل ہم اس خوشی کا نہیں بلکہ ایک غم کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ایک دن میں کالج سے گھر پہنچی تو فون کی گھنٹی بہت بج رہی تھی۔ میں نے جو ہی فون اٹھایا تو آگے چچا جان مخاطب تھے، جنہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میرے چچا کے متعلق مجھے خود تو زیادہ یاد نہیں تھا۔ جب وہ دبئی گئے تھے تب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن میں اپنے والدین سے ان کے واقعات بہت بار سن چکی تھی اور مجھے اب اپنے چچا کی ہر عادت ازبر ہو گئی تھی اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ لیکن کس نے سوچا تھا ان سے ملنا ہمیں خوشیوں سے نہیں بلکہ غم سے دوچار کرے گا۔ میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ایک پل میں گھر کو سر پر اٹھا لوں۔ چچا جان 9 سال بعد پاکستان آ رہے تھے۔ جس گھڑی کا انتظار ہم مدتوں سے کر رہے تھے وہ آ گئی۔ میرے تو خوشی سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، مگر اس خوشی کی خبر کے بعد ایک ایسے تناؤ میں گھر گئی جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میرے گھر میں جو ہی یہ خبر پھیلی، میرے والدین نے چچا کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ میرے والد نے خاندان بھر میں فون کر کے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام شروع کر دیا اور ان کا کمرہ جو تقریباً ہر 2 دن کے بعد صاف ہوتا تھا، ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے سیٹ کیا جانے لگا۔ ان کے لیے الگ الگ تحفے لائے جا رہے تھے۔ میری والدہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا وہ مختلف جگہوں پر لڑکیاں بھی تلاش کرنا چاہتی تھیں۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ خوشیاں میری والدہ دیکھ نہیں پائیں گی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں تکلیف میں رہیں گی جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔
خیر میری والدہ تیاری کرتی رہیں۔ اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا انہیں کینسر کی بیماری ہے جو بہت تیزی سے جسم میں پھیل گیا ہے۔ یہ بات میرے چچا سے چھپا لی گئی کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے۔ انہیں پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا جس کا ہم نے احترام کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جس سے میں سنبھلی بھی نہ تھی کہ زندگی نے فوراً ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا اور میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر کیا ہوتی ہے۔ کوئی مجھ سے ملتا تو کہتا کہ تم ایک ماہ میں اتنا کیسے بدل گئی، اور میں مسکرا بھی نہ پاتی۔ میری والدہ کی طبیعت بہت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ چچا کے آنے سے 2 دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہوں، اور ہمارا شک بالکل درست تھا، وہ میرے چچا کے انتظار میں تھی۔ اور جس دن میرے چچا نے اس ملک کی سرزمین پر 9 سال بعد قدم رکھے اور گھر کا رخ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا، اس کے اگلے ہی گھنٹے ہمارے گھر میں کہرام مچ چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے، لیکن اب ایک غمناک سفر پر لوٹ رہے تھے۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے، مگر حقیقت سامنے آنے پر میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ مجھے وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ اچانک اس حادثے میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا، جو کسی پیشن گوئی کے بغیر آیا اور میری زندگی کو تباہ کر گیا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی مجھے بے چین نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی ایسا ہوا جو میری ماں کی وفات سے بھی بڑا صدمہ تھا میرے لیے، اور میں حیران تھی کہ آخر اتنا سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہریں چل رہی تھیں۔ میں اب اپنے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ میں دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ میری خوش و خرم دنیا اب ختم ہو گئی اور میری زندگی کی رنگینیاں بہت دور چلی گئیں۔ مجھے اکثر خواب آنے لگے۔ میری والدہ مجھ سے کہتی کہ تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو، مجھے اصل قبرستان میں دفناؤ۔ پہل مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا تھا۔ وہ بہت پیاری شخصیت تھی، لیکن جب مجھے 3 دن تک مسلسل یہ خواب آیا تو میں تشویش کا شکار ہو گئی۔ میں اپنے چچا پر شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ جب میری والدہ شادی کر کے ہمارے گھر آئیں تو میرے چچا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میرے دادا دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں نے میرے چچا کو اپنے بچوں کی طرح پالا، وہ ان کو اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہتی تھی۔ میرے چچا بھی میری والدہ کو ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ میرے والد اور والدہ نے چچا کو پڑھایا لکھایا، اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جب انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی تو ان کی ملازمت دبئی میں لگ گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے،
لیکن اپنے بہترین مستقبل کے لیے میرے والد صاحب نے ان کو بھیج دیا۔ وہ دبئی میں ہی مقیم ہو گئے۔ میری والدہ انہیں بہت یاد کیا کرتی تھی اور ان سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ ان کا انتظار کرتی تھی کہ وہ کب پاکستان آئیں گے۔ چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کے لیے بہت بڑی تھی۔ میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کی اس حالت کو دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ انہیں پہلے کیوں نہ بتایا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ میری والدہ کی موت کے صدمے میں ہی تھے۔ بہت زیادہ صدمہ لے لیا تھا انہیں کسی طرح صبر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بری حالت میرے چچا کی تھی۔ انہیں پاکستان آتے ساتھ ہی اس غم سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ چچا میری والدہ کی چارپائی سے لپٹ کر روتے رہے۔ ان کے دماغ میں والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ تھا، جن سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 9 سال سے تڑپ رہے تھے۔ جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ ہی رخصت ہو گئیں۔ جب دفن کرنے کا وقت آیا تو بہت کوشش کی گئی، لیکن چچا کی غمناک حالت کی وجہ سے ان کی تدفین کا عمل مشکل ہوا۔ چچا میری والدہ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرے والد صاحب والدہ کو دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے چچا کی غم سے یہ حالت تھی کہ وہ اماں کو دفن ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میرے والد صاحب اور باقی رشتہ داروں کے اصرار پر میرے چچا راضی ہوئے اور یہ شرط رکھی کہ ماں جیسی بھابھی کو میرے گھر کے صحن میں دفن کیا جائے گا۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے اور ہم نے صحن میں ہی ان کی قبر کو تیار کیا۔ اس عمل کے زمرے میں مختلف آئینی رسوم و رواج کا خیال رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ ہم میں ایک خاندانی اور محبت بھری جگہ پر اکٹھا کرنے کی توانائی ہے، اور گھر کے اس صحن میں میری والدہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے چچا کی غمگین حالت کو دیکھ کر میں ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ان کی حالت نے میرے لیے یہ بات سمجھنا آسان بنا دی کہ اپنے عزیز کو قبر کی طرف پہنچانا قربانی کی علامت ہوتا ہے۔ ہم اپنی والدہ کی قبر پر روز فاتح خوانی کرتے۔ میری والدہ کی روح کو آرام آتا تھا۔ اکثر مجھے ان کی قبر کی اونچائی کم لگتی تو کبھی ان کی قبر پر مٹی پچھلے دن سے کم ہوتی، لیکن میں ان باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتی۔ میں امی کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھار کچھ غیر منتظر واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ میری زندگی میں ہوا جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی۔ مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہا تھا، لیکن اس ایک رات گہری نیند میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک ناگہانی سرگرمی پیدا ہوئی۔ میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئیں اور مجھے ایک اہم خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس قبر سے نکالو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں ایک ڈر اور پریشانی کی لہر اٹھ گئی۔ خوابوں کا دکھنا معمولی طور پر ایسا تاثر نہیں رکھتا، لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا۔ میں فوراً اٹھی، وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی۔ مجھے دل کی تسلی حاصل ہوئی اور میں نے امید کی شاید یہ خواب صرف ایک خواب ہو۔ پورا دن گھبراہٹ اور پریشانی میں گزرا۔ والد صاحب کام پر تھے۔ میں انہیں بتانے کا سوچتی رہی، لیکن انہیں بتا نہ پائی۔ دوسری رات جب میں سوئی تو اس رات پھر دوبارہ سے میری والدہ میرے خواب میں آئیں اور کہا کہ مجھے اس قبر سے نکالو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔
اب مزید میں اس بات کو اپنے اندر نہیں دبا سکتی تھی۔ میں فوراً والد صاحب کے پاس گئی اور انہیں جگایا، سارا واقعہ بتایا۔ میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے والد صاحب اٹھے اور قبر کی کھدائی شروع کی۔ جب کھدائی کر رہے تھے تو قبر برابر نہ تھی، حالانکہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن پریشانی میں میرے والد نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنا کام کرتے رہے۔ جب قبر کی مٹی ہٹا لی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا، ہمارے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں میری والدہ کی میت کی بجائے میرے چچا لیٹے ہوئے تھے اور میری والدہ کی میت وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ میرے والد کو دیکھ کر پہلے تو چچا گھبرائے، پھر پرسکون ہو گئے۔ میرے والد نے انہیں باہر نکالا اور پوچھا یہ سب کیا ہے؟ قبر میں دیکھا تو میرے چچا نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھودی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہوئے اور ہمیں علم ہوا کہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے والد نے چچا سے اس امر کے بارے میں پوچھا کہ میری بیوی کی میت کہاں ہے۔ چچا پہل تو بتانے سے گریز کرتے رہے، لیکن پھر میرے والد کا بے پناہ غصہ دیکھ کر انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، اور اس حقیقت کو جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس عمل کا علم نہ ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ کی میت ان کے کمرے میں ایک کونے میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے چچا جن سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھی، وہ چچا میری والدہ کی میت کی بے حرمتی کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا۔ میرے چچا نے کہا کہ مجھے ان کی بہت فکر ہوتی ہے، آخر بھابھی یہاں کیسے رہتی ہوں گی؟ وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی تھی اور سب سے باتیں کرتی تھی، اب یوں سارا دن یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہیں؟ اس لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں اور ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں۔ اس امر سے اور ان کی ایسی باتیں سن کر ہمیں جو سمجھ آ رہا تھا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کو میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ تھا۔ میرے والد یہ سن کر اضطراب کا شکار ہونے لگے۔ ہم نے اپنے غم میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں کتنا گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ میرے چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، کیونکہ یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے میرے کان میں پڑی کہ میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میری والدہ کے مرض میں اضافہ ہوا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے چچا نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا تھا، اور اب وہ ایسی عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ اگر وہ ذہنی مریض نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے۔ میرے والد صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبہ تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ کام غلط ہے، انہیں اس امر کی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور میں نے جو خواب دیکھے وہ سب بھی انہیں بتائے، اور انہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف کی حالت میں خواب میں آئی تھی۔ انہیں آئندہ ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کہا، اور کہا کہ تمہاری اس طرح کی محبت انہیں تکلیف دیتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے؟ یقیناً تم ہرگز ایسا نہیں چاہو گے۔ میرے چچا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس امر کی معافی مانگی، اور میرے والد صاحب کے کہنے پر میت کو بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں میرے چچا ہر روز جاتے اور فاتح خوانی کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر ایک دن والدہ محترمہ میرے خواب میں آئیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا کہ بہت عرصے تک میرے چچا اپنے امر کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے رہے۔ تب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ایسے امر سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ انہیں پتہ چل گیا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے،
جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ ہم لاکھ چاہیں لیکن وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ دنیاوی محبت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور مرنے کے بعد اسے دعاؤں اور فاتحہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے چچا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوں قبر کی کھدائی ایک جائز عمل نہیں، لہٰذا وہ باز آ گئے۔ لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دوچار ہو کر عجیب حرکتیں کرتے تھے اور انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا۔ انہوں نے پھر سے مجھ سے اور میرے والد صاحب سے معافی بھی مانگی۔ میرے والد نے انہیں معاف کر دیا اور میرے چچا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہمیں چھوڑ کر دبئی نہیں جائیں گے۔ وہ ان 9 سالوں میں اتنا پیسہ جمع کر چکے تھے کہ یہاں ایک بزنس شروع کر سکتے تھے، لہٰذا وہ یہیں رہ گئے۔ اور پھر میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کے میرے چچا کے لیے رشتے دیکھے تھے، انہی میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی۔ وہ مجھے بالکل میری ماں کا عکس لگتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری والدہ واپس آ گئی ہوں۔ گھر والوں کی کوششوں سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ لیکن وہ 1 ماہ جب اچانک اتنا کچھ ہوا، مجھے جب بھی یاد آتا ہے میں لرز کر رہ جاتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن آخر میں ان کے لیے دعا کرنے کے علاوہ کر ہی کیا سکتی ہوں۔ اور دیور اور بھابھی کا آپس میں بہت سخت پردہ ہوتا ہے۔ اسلام میں الحم و موتن فرمایا گیا ہے دیور کو، اس لیے دیور سے پردہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ اس نے کیا سب ایک ناجائز عمل تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔